بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ناول غروب محبت کی قسط نمبر 10، جس کی رائٹر ہیں سمیرہ حمید۔ ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں۔ چلیے جی چلتے ہیں ناول کی طرف۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، پہلی بار نہیں آئی۔ عفان کہاں ہے؟ میں نے کالج جاتے ہی قدسیہ سے سب سے پہلے اس کا پوچھا۔ کل بتا رہا تھا کچھ کام ہے اس لیے آج نہیں آیا۔ عفان کو کالج آنا چاہیے تھا، کل مجھ سے مل کر وہ چھٹی کر سکتا ہے، لیکن اس نے کر لی۔ مجھے اچھا نہیں لگا، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگا۔ قدسیہ سے عفان کی باتیں کی اور وہ اس کی باتیں کرتی ہی چلی گئی، جیسے اسی انتظار میں تھی کہ کوئی اسے عفان کے ذکر پر اکسائے۔ سینئرز کے بھونڈے مذاق سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری بیگ پر پھول چپکا دیا گیا تھا اور مجھے جب احساس ہوا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کوئی دوست، کلاس فیلو بھی نہیں تھی وہاں۔ دل چاہ رہا تھا اتنے سارے لوگ جو مل کر کہکے لگا رہے ہیں، ٹھیک انہی کے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کر دوں۔ میں رو رہی تھی۔ اگر عفان میرے پاس نہ آتا، اس نے مجھ سے لائبریری کا پوچھا، میں خود حواس باختہ تھی، اسے کیا بتاتی؟ کیوں نہ ہم مل کر لائبریری ڈھونڈیں؟ اس نے پوچھا۔ اس کا انداز اتنا اچھا تھا کہ وہ مجھے وہاں غنیمت لگا۔ میں اس کے ساتھ چلتی، لائبریری آ گئی۔ کسی بھی مذاق کو اتنا دل پر نہیں لیتے، کسی بھی مذاق کو اتنا دل پر نہیں لیتے کہ اس کے لیے آنسو ضائع کیے جائیں۔ لائبریری میں بیٹھ کر خود کو ریلیکس کریں۔ میں امید کرتا ہوں ہم دوبارہ اچھے ماحول میں ملیں گے۔ پھر آج سے پہلے میں نے کبھی قدسیہ کی تفصیلی کہانیوں پر پھر جیسا سوال نہیں کیا تھا۔ اگلے دن میں کالج نہیں گئی اور تیسرے دن وہ مجھے ڈھونڈتا میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ عفان کے دوست بہت کم تھے، ان میں سے ایک قدسیہ تھی، مگر قدسیہ ہی کیوں؟ 2 سال تک جب میں عفان کے قصے سنتی رہی، یا یوں کہنا چاہیے کہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالتی رہی تھی، اس وقت بھی مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی یہ جاننے میں کہ آخر قدسیہ ہی عفان کی دوست کیوں؟ وہ قدسیہ کے ساتھ ہی کیوں وقت گزارتا ہے؟ اسے ہی کیوں اپنے نوٹس دیتا ہے، اس کی پڑھائی میں اتنی مدد کرتا ہے؟ فرینڈشپ ڈے پر عفان نے قدسیہ کو اپنے ہاتھوں سے بنی ایک آئل پینٹنگ گفٹ کی تھی۔ قدسیہ مجھے دکھانے کے لیے وہ پینٹنگ میرے کالج لائی تھی۔ نخلستان میں ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا جس کے پیچھے سورج کی کرنیں اسے روشن کر رہی تھیں۔ مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی اس گفٹ میں جو قدسیہ کو ملا تھا، اور نہ ہی یہ جاننے میں کہ عفان نے اسے خود بنایا ہے تو کیوں، اور بنا کر اسے ہی کیوں دیا ہے۔ قدسیہ تو پینٹنگ پر انگلی رکھ کر اس کی تفصیلات بیان کر رہی تھی اور خوش بھی تھی تو اب مجھے یاد آیا کہ وہ دیا جانے والا نخلستان اس عفان کا تھا۔ یادداشت کی یہ یاد مجھے کچھ اچھی نہیں لگی۔ قدسیہ نے بھی عفان کو گفٹ دیا تھا، مجھے دکھا کر دیا تھا، اور عفان نے اسی کا دیا فرینڈشپ بینڈ پہن رکھا تھا۔ آنے والے دنوں میں میں نے خود کو عفان کا جائزہ لیتے پایا۔ وہ صرف بولتا نہیں تھا بلکہ میرے بولنے پر اصرار بھی کرتا تھا۔ وہ خاص طور پر مجھ سے مخاطب ہوتا تھا۔ حور یہ تو جنت میں نہیں ملیں گی، کہہ کر وہ شرارت سے ہنسنے لگا۔ زمین پر بھی مل سکتی ہیں۔ میں نے ہاتھ سے سارے بال سمیٹ کر انہیں بائیں شانے پر سامنے پھیلایا۔ میں نے محسوس کیا کہ عفان نے دلچسپی سے میری بھوری آنکھوں اور بھورے بالوں کو دیکھا۔ وہ زمینی حور کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارے معاملے تک تو ٹھیک ہی ہے،
کہ زمین پر بھی مل سکتی ہیں۔ کتابیں سمیٹ کر وہ کلاس لینے چلا گیا۔ غیر ارادی طور پر میں نے اسے دور تک جاتے دیکھا۔ کیا ہوا؟ قدسیہ نے میری نظروں کا تعاقب کیا۔ عفان کی بات بری لگی؟ نہیں، بالکل نہیں، تمہیں عفان کی بات بری لگ ہی نہیں سکتی۔ وہ ایسی بات کرتا ہی نہیں جو بری لگے۔ قدسیہ شاید میری اس کوفت کی وجہ سے کہہ رہی تھی جو کالج میں مجھے اس کی ہائے ہیلو فرینڈ سے ہوتی تھی۔ ایک ہاتھ سے بالوں کو سہلاتے ہوئے میں نے قدسیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ قدسیہ کس حد تک عفان کو جانتی ہے، وہ کیا کہہ سکتا تھا کیا نہیں۔ قدسیہ کو معلوم تھا ان دونوں میں بہت اچھی دوستی تھی، جیسے دو پکی سہیلیاں ہوں۔ اپنے اپنے فارغ وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے، کبھی میں اور قدسیہ، کبھی میں اور عفان، کبھی عفان اور قدسیہ، اور کبھی ہم تینوں۔ ان 3 لوگوں کے گروپ میں کوئی لیڈر نہیں تھا، تینوں ہی بولتے تھے، تینوں کو ہی سنا جاتا تھا۔ وہ ایک سنہری وقت تھا، ہم تینوں ہی خوش، بے فکرے اور ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ اس وقت نہ کوئی حاکم تھا اور نہ ہی محکوم۔ اگر کوئی محکوم ہوتا تو وہ میں ہوتی۔ عفان کی قدسیہ آج بھی بولتی تھی تو میں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھی، مگر عفان کا کہا ایک ایک لفظ مجھے یاد رہتا تھا۔ وہ قدسیہ سے بھی زیادہ میری پڑھائی میں میری مدد کرتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں کہاں پڑھنے میں کمزور ہوں۔ میں اکثر اسے پڑھائی کے بہانے فون کرتی رہتی تھی، حتیٰ کہ رات کے 2-3 بجے بھی اگر میرا دل چاہ رہا ہوتا اس کی آواز سننے کے لیے تو میں وقت کی پرواہ کیے بغیر اس کو فون کر دیتی کہ میں یہ نہیں سوچتی تھی کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ نیند سے جاگتا تو بھی مجھ سے 10-15 منٹ بعد ضرور کر لیتا۔ اس کی نیند میں ڈوبی آواز مجھ پر نشہ سا طاری کر دیتی۔ میرا دل چاہتا میں اسے سنتی رہوں اور سنتی ہی جاؤں۔